قدیم زمانے کے آثار میں کئی ایسی تعمیرات بھی دنیا میں موجود ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں استعمال ہو رہی ہیں، اور یوں انسان کے ماضی کو اس کے حال سے ایک ٹائم مشین کی طرح جوڑ دیتی ہیں۔ ایسے آثار میں سے ایک جی ٹی روڈ بھی ہے، جو نہ صرف ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی مختلف قوموں اور علاقوں کو ملانے کا کام کر رہی ہے، بلکہ ہزاروں سال پرانی اپنی تاریخ کے سبب کئی زمانوں کو ملانے کا کام بھی کر رہی ہے۔ گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے جی ٹی روڈ کہا جاتا ہے، برِ صغیر کی وہ اہم ترین شاہراہ ہے جس نے زمانہ قدیم سے بنگال سے کابل تک سینکڑوں شہروں اور تجارتی مراکز کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے۔ اس عظیم شاہراہ کا کردار کئی پہلوؤں سے برِ صغیر کی ترقی کے حوالے سے بہت اہم اور ناقابل فراموش ہے۔ یہ آج کے دور میں بھی آمد و رفت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم شاہراہ سمجھی جاتی ہے، اور صدیوں پہلے بھی جنوبی ایشیا میں ایک اہم شاہراہ تھی جو کہ برِ صغیر کو وسطی ایشیا کے ساتھ اٹیچ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے لٹریچر میں، مثلاً قدیم بدھسٹ لٹریچر اور ہندوازم کا جو لٹریچر ہے، اس کے اندر بھی اس کا ذکر اترا پتھا کے نام سے آیا ہے، جس کا مطلب شمالی شاہراہ ہے۔ اس کے علاوہ مغل دور میں بھی ہمیں اس کے مختلف نام ملتے ہیں، جیسا کہ شاہراہ اعظم ہے، سڑک اعظم ہے، اور بادشاہی سڑک کے نام سے اس کو موسوم کیا جاتا رہا ہے۔ جی ٹی روڈ نہ صرف لاہور سے پشاور تک کے جو بڑے شہر ہیں ان کو آپس میں اٹیچ کرتی ہے، بلکہ مشرق میں پورے ہندوستان کو کراس کرتے ہوئے یہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے بھی آگے برما کی سرحد تک جاتی ہے، اور مغرب میں افغانستان کے شہر کابل تک جاتی ہے۔ اس پر ڈاک کی ترسیل کا کام، اس کے علاوہ تجارتی قافلے، اور خاص طور پر یہ سڑک مذاہب کی ترویج میں اپنا غیر معمولی کردار سر انجام دیتی رہی ہے۔ جی ٹی روڈ کی جو ابتدائی ترین تعمیر ہے وہ چندر گپت موریہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ جو بدھسٹ لٹریچر ہے اور ہندو لٹریچر ہے اس کے اندر ہمیں اس شاہراہ کا اس سے بھی پہلے زمانے میں ذکر ملتا ہے، گویا آج سے تقریباً 2500 سال پہلے بھی یہ روڈ جو تھا، یہ شاہراہ جو تھی وہ استعمال میں آ رہی تھی اور تجارت کے لیے اور سفر کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ چندر گپت موریہ کے دور میں اگر ہم سڑک کے تصور کو دیکھیں تو وہ کچھ ایسا ہی تھا کہ جیسے ایک راستہ صاف کیا جاتا ہے اور کچھ فاصلے پہ سایہ دار آرام گاہیں تعمیر کی جاتی ہیں، اور جو قافلے اس پہ ٹریول کرتے ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر جو آرام گاہیں بنائی جاتی ہیں وہاں پہ کنویں کھدوائے جاتے ہیں اور درخت لگائے جاتے ہیں، اور اس طرح کی کچھ ہیں چیزیں جو کہ اس روڈ کی تعظیم کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اور مسافروں کی سہولیت کے لیے کی جاتی ہیں۔ یہی وہ کام تھے جو ہم دیکھتے ہیں کہ چندر گپت موریہ نے بھی کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ چندر گپت موریہ کے پوتے راجہ اشوک نے نہ صرف یہ کہ اس شاہراہ کی مرمت کروائی، بلکہ مختلف اہم شہروں اور اس راستے کے اہم مقامات پہ اپنے احکامات جو تھے وہ کندہ کیے مختلف چٹانوں کے اوپر، جنہیں اشوکن ایڈکٹس کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے دور کے اندر خاص توجہ اس شاہراہ کو دی اور پتھروں سے اس کی سولنگ کروائی۔ برٹش پیریڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1830 سے 1860 کے درمیان جی ٹی روڈ کی تعمیر نو کی گئی اور مختلف مقامات پہ اس کے روٹ میں بھی کچھ تبدیلی کی گئی۔ اسلام آباد کے شمال میں جب ہم موجودہ جی ٹی روڈ پہ چلتے ہیں تو مارگلا پاس کے مقام پہ شیر شاہ سوری نے جو پتھروں سے سولنگ کروائی تھی جی ٹی روڈ کی، اس زمانے کی جی ٹی روڈ کا ایک پیچ جو ہے وہ آج بھی محفوظ کیا گیا ہے، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ موٹر ویز کی تعمیر سے پہلے تک جی ٹی روڈ بڑے اہم شہروں کو آپس میں اٹیچ کرتی تھی، اور آج بھی موٹر ویز کے قیام کے بعد بھی لوکل ٹرانسپورٹ کا اکثر حصہ آمد و رفت کے لیے جی ٹی روڈ کو استعمال کرتا ہے۔ تقریباً 2500 سال یا اس سے بھی شاید بہت پہلے سے یہ روڈ جو ہے وہ سفر کے لیے اور ڈاک کی ترسیل کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور موریہ دور میں اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو موریہ خاندان نے اس کو بہت مینٹین کر کے رکھا تھا، کیونکہ جی ٹی روڈ ان کا جو دارالحکومت تھا پاٹلی پتر، جو موجودہ ہندوستان میں پٹنہ کے نواح میں واقع تھا، وہاں سے لے کے تو جو سارے صوبے تھے شمالی ہندوستان کے اندر موریہ سلطنت کے، جن کا مغربی ترین صوبہ تھا تکشا شلا یا ٹیکسلا، تو ان سارے علاقوں کو یہ روڈ ملاتا تھا۔ اور اگر ہم اس زمانے کے جو مختلف اکاؤنٹس ہیں ان کی بات کریں گے تو میگستھنیز کا جو اکاؤنٹ ہے، جو کہ یونانی سفیر کی حیثیت سے موریہ حکومت کے اندر تقریباً 15 سال رہا اور بڑی گہرائی سے ان کے سسٹم کا مشاہدہ کرتا رہا،
اس نے بھی اس روڈ کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اور اس سے بھی 300 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو جو ایک سنسکرت کا گرامیرین پانینی گزرا ہے اس نے بھی اترا پتھا کا ذکر کیا ہے. اور پھر اشوک نے خود جو کتبات کندہ کروائے ان کے اندر بھی اس چیز کو مینشن کروایا کہ اترا پتھا کے گرد درخت لگوانے کا کام، کنویں کھدوانے کا کام اور آرام گاہیں بنوانے کا کام جو تھا وہ اشوک کے زمانے میں ہوا. بلکہ موریہ خاندان کے دور میں جو جی ٹی روڈ تھا اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے فوج کا ایک خاص حصہ تھا جو تعینات ہی اس بات کے لیے تھا کہ اس جو شاہراہ ہے اس کی حفاظت کی جائے اور اسے مینٹین کر کے رکھا جائے. قدیم جی ٹی روڈ کے اس باقی ماندہ پیچ کے نواح میں ماضی کا ایک اور اہم مونیومنٹ واقع ہے جو مارگلا پاس کا لینڈ مارک ہے اور کئی کلومیٹر دور سے بھی دکھائی دیتا ہے. یہ مونیومنٹ برٹش دور کی یادگار نکلسن کالم ہے. یہ یادگار بریگیڈیئر جنرل سر جان نکلسن کی یاد میں برطانوی حکومت نے تعمیر کروایا. آج 150 سال گزرنے کے بعد بھی یہ کالم اپنی اصل حالت میں موجود ہے. یہ کالم گرینائٹ کی بڑی اچھی کوالٹی جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے اس میں، جس کی وجہ سے آج 150 سال گزرنے پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی حالت میں موجود ہے. جان نکلسن برٹش پیریڈ کی ایک اہم شخصیت ہے جس نے 1839 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج جو تھی وہ جوائن کی اور اس کے بعد پھر بہت سے اہم مارکوں میں فوج کو لیڈ کیا. ان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بنوں کے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے بھی جان نکلسن کی خدمات ہیں. سر جان نکلسن کی شخصیت ایک کنٹروورشل شخصیت ہے جن کے بارے میں ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت بڑا ہیرو تھا اور بڑی بہادری کے ساتھ کئی اس نے کارنامے سر انجام دیے. تو دوسری طرف بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت ظالم انسان تھا اور ذہنی مریض تھا جس نے کئی قسم کے مظالم ڈھائے. اگر ہم نکلسن کی زندگی پہ نظر ڈالیں اور جب سے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جوائن کیا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا حالات گزرے ان پہ اگر ہم غور کریں تو شاید ہم ایک ان بائسڈ انالیسس پیش کر سکتے ہیں. جب کم عمری میں ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کو اس نے جوائن کیا تو برطانوی حکومت کی افغانوں کے ساتھ جو کشمکش تھی اس میں یہ قید ہو گیا اور اس قید کے اندر اسے بڑی اذیتیں جھیلنی پڑیں. اور جب وہ قید سے آزاد ہو کے واپس لوٹ رہا تھا تو پشاور کے قریب اسے اپنے چھوٹے بھائی کی لاش ملی جسے بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا اور اس کی لاش کا بہت برے طریقے سے مسئلہ کیا گیا تھا. اب یہ وہ پس منظر تھا جس نے نکلسن کی شخصیت کے اندر ہندوستانیوں کے خلاف بڑی نفرت کے جذبات بھر دیے تھے اور ایک اس کی طبیعت کے اندر ظلم جو تھا نا وہ پیدا ہو گیا تھا. اور اسی اس کی ذہنی حالت کا استعمال پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے کئی ریوالٹس کو دبانے کے لیے استعمال کیا جن میں دلی، کشمیر اور ہزارہ کے جو ریوالٹس تھے وہ شامل ہیں. سر جان نکلسن کی وفات کے بعد بڑا لمبا عرصہ برطانیہ میں اور آئرلینڈ میں اس کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا. بہت کچھ اس پہ لکھا بھی گیا اور نوجوانوں کے اندر حب الوطنی کے جذبات اور بہادری کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اسی کی مثال پیش کی جاتی تھی. لیکن موجودہ دور کے اندر جب اس کی زندگی کا زیادہ تنقیدی طور پہ جائزہ لیا گیا تو اب اسکالرز اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک سائیکوپیتھ تھا.